اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہم الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ آج اپنے پاکیزہ اور متاخر سلسلہ گفتگو کے 8ویں مرحلے سے گزرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ 7 روز تک مسلسل جو معروضات، جو گزارشات اور جو باتیں معارف اور فضائل کی حیثیت سے قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آپ کے مطہر حافظوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، یقیناً وہ آپ کے بلند و بالا حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ کائنات کے وارث اور قرآن مجید کے موضوع پر ہماری یہ تقاریر آپ کی خدمت میں مسلسل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے حبیب ختمی مرتبہ سرور کونین سید الانبیاء امام المرسلین کے بعد اس کائنات کا، اس دین کا، اس شریعت کا اور اس نظام کا اور اس سسٹم کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے خود چنا، جن کا ہم نے انتخاب خود کیا، جن کا سلیکشن ہم نے خود کیا، جن کو ہم نے خود معین کیا، جن کو ہم نے خود سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بنایا، ان کو کتاب کا وارث بنایا، الکتاب کا مالک و مختار ہم نے ان کو بنایا۔ کائنات کی باغ ڈور ہم نے ایسے افراد کے ہاتھ میں دی ہے جو مصطفیٰ ہیں، جن کا کردار مصطفیٰ، جن کی ذات مصطفیٰ، جن کا خاندان مصطفیٰ، جن کا شجرہ مصطفیٰ، جن کا حسب مصطفیٰ، جن کا نسب مصطفیٰ، جو ہر اعتبار سے مصطفیٰ ہے۔ شاید میں 8ویں گفتگو کے آغاز تک بھی آپ کے ذہنوں اور آپ کے دلوں کے قریب نہیں آ سکا ہوں، اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی تک مصطفیٰ کے معنی بھی نہیں بتا پایا۔ اگر مصطفیٰ کے معنی بتا چکا ہوتا تو آپ اس منزل پر نہ ہوتے جس منزل پر نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سپیریئر، سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ صاحب رفعت
اور سب سے زیادہ بافضیلت. ہم نے جن کو بھی وارث بنایا ہے زمانے میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کائنات میں ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، ان کے لیول کا کوئی اور انسان، کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی، کوئی کیریکٹر، کوئی کردار اور کوئی ہستی نہیں ہے. نہ نبیوں میں، نہ رسولوں میں، نہ ولیوں میں کوئی نہیں. ہم نے انہیں ہر صورت سے ممتاز بنایا، سپیریئر بنایا، سب سے بلند بنایا. تو یہ بلند ہے کون؟ سپیریئر کون ہے؟ تو اللہ نے جو کی ورڈ رکھا ہے، جو کلیدی لفظ ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا، شناخت ہوگی، پہچان ہوگی، ہم انٹروڈکشن حاصل کر سکیں گے، معرفت حاصل کر سکیں گے، عرفان تک ہماری رسائی ہو سکے گی، وہ لفظ ہے مصطفیٰ. ہم نے جن کا استفا کیا، جنہیں ہم نے بھیڑ سے چن لیا، الگ کر دیا، ڈفرینٹ کر دیا، سب سے مختلف کر دیا، اور سب سے زیادہ ان کو ہم نے اہمیت دی، امپورٹینسی ان کو ہم نے سب سے زیادہ دی، سب سے الگ بنا دیا، وہ مصطفیٰ ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ بھئی مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ اگر کوئی بھی یہ کہہ دے میں بھی مصطفیٰ ہوں تو آپ کیا کہیے گا؟ اللہ نے کہا ہم نے مصطفیٰ کو قرآن کا وارث بنایا، کتاب کا وارث بنایا، کائنات کا وارث بنایا، اور کوئی کلیم کر دے میں مصطفیٰ ہوں تو آپ ریجیکٹ کیسے کریں گے؟ آپ رد کیسے کریں گے؟ وہ تو قرآن کی آیت آپ کو دکھا رہا ہے کہ مصطفیٰ وارث کتاب ہے اور میں مصطفیٰ ہوں، تو آپ کیسے یہ انکار کریں گے کہ تم مصطفیٰ نہیں ہے؟ تو کچھ نشانیاں تو ہونا چاہیے نا. اور جو چاہ رہا تب نشانی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آگے بڑھیے گا، قرآن مجید کی اور آپ گردانی کیجیے گا، پڑھیے گا، ریڈ کیجیے گا، قرآن کی اسٹڈی کیجیے گا، مطالعہ کیجیے گا، تلاوت کیجیے گا، قرأت کیجیے گا، گہرائی میں اتریے گا، ڈیپلی تھنکنگ کیجیے گا. جب قرآن کو آپ سمجھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے شناخت بھی بتائی، اللہ نے علامت بھی بتائی، اللہ نے سیمبل بھی دیا خود قرآن میں. اب یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ مصطفیٰ بندے وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر سے کہا قل، میرے حبیب کہہ دو، وہی تیور ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو میں اکیلا ہوں، میں احد ہوں. یعنی جو میری احدیت کا گواہ ہے وہی مصطفیٰوں کی مصطفیت کا گواہ ہے. اور جو چاہا وہی بتائے گا. ذرا سلوات پڑھے محمد والے محمد کا. دیکھیے گا جس سے کہا قل تو کہہ رہا ہے قل. مصطفیٰ بندوں کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنہیں ہم نے سلیکشن کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے، معین کیا ہے، وہ بندے کون ہیں؟ تو کہتا ہے قل، میرے حبیب کہیے الحمدللہ، تمام طرح کی حمد، جتنی بھی حمد تعریفیں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی بہتریاں ہیں، جتنے بھی اچھے کلمات ہیں، وہ تسبیح ہو، تحلیل ہو، تمجید ہو، تقدیس ہو، وہ کچھ بھی ہو، رحمان کہیے، رحیم کہیے، تعریف کیجیے، ثنا کیجیے، حمد کیجیے، کس کی کیجیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے تمام طرح کی حمد. سمجھ رہے ہیں نا؟ الحمد، پوری حمد، تمام کی تمام حمد، تمام کی تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ ثنا کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، لیکن سلام ان بندوں کا ہے جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا. اور جو چاہ رہا اپنے پیغمبر سے کہا کہ میری حمد بیان کرو. بھئی یہ تو سیدھی سادی بات ہے نا. اللہ نے 2 سیکشن قائم کیے ہیں، پہلا حمد کا اور دوسرا سلام کا. اللہ کو تو سلام نہیں کیا جاتا نا، اللہ کے لیے سلام کی ضرورت ہی نہیں، اس کو سلامتی کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو چاہ رہا ہوں وہ تو خود سلام ہے، اس کی طرف سے سلام ہے. اور جو کریں گے وہ تو سلام ہے، اس کی ذات سلام ہے، اس کو کسی کے سلام کی ضرورت نہیں ہے. تو سلام نہیں، اس کے لیے ضرورت ہے حمد کی، کہ ہم حمد کریں، اللہ کی ہر صورت میں حمد بیان کرے. تو قل الحمد، کہو رسول کہ حمد اللہ کے لیے. اب رسول کی 2 ذمہ داریاں، اللہ کی حمد کرے گا اور مصطفیٰ بندوں پر سلام کرے گا. تو جن پر مصطفیٰ سلام کرے، خود محمد سلام کرے، وہی تو مصطفیٰ ہوں گے. اور کریے گا اب انہیں تلاش کر لو کہ
کہ محمد نے کن کو سلام کیا؟ تو بخاری شریف، ترمذی شریف، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، پورے 9 مہینے فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی نے کہا السلام علیکم اہل البیت، اہل بیت آپ پر سلام۔ ذرا دل کھول کے سلوات پڑھیے محمد کس کو سلام کیا بھائی نبی سے کہہ رہا ہے نا کس کو سلام کرو، مصطفیٰ بندوں کو سلام کرو، تو پیغمبر نے کسی کو سلام کیا؟ کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر، غور کریں آپ۔ اور یہ دوپہر کی بات نہیں، شام کی بات نہیں، کھانا کھانے کے بعد کی بات نہیں، بریک فاسٹ کے بعد کی بات نہیں، ڈنر لنچ ایسا کچھ نہیں، کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد کی بات نہیں، تبلیغ پر جانے کے بعد کی بات نہیں۔ محمد مصطفیٰ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں صبح کی نماز سے، نماز کے لیے جاتے ہوتے ہیں مسجد کی طرف، مگر نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، اور جو کہہ رہے کرتے ہیں سلام، سوچئے گا سلام کرتے نماز صبح سے پہلے، رات ختم نہیں ہوئی، دن نمودار نہیں ہوا، کامن وقت ہے، آغاز ہوگا محمد کے دن کا، رسول کے دن کا آغاز ہوگا، سورج نکلے گا، سورج طلوع ہوگا، دن کا آغاز ہوگا، روز شروع ہوگا، اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم اہل البیت، میری طرف دیکھیے، فاطمہ آپ پر سلام، علی آپ پر سلام، حسن آپ پر سلام، حسین آپ پر سلام۔ کب کیا سلام؟ کچھ سمجھ رہے ہیں نا؟ نماز سے آنے کے بعد کیا کہ نماز میں جانے سے پہلے کیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ لیجیے، خدا کی عبادت ہے، اس کے بعد ان کو سلام کرنا؟ کہ خاموش، انہیں پہلے سلام کروں گا، نماز بعد میں پڑھوں گا، تاکہ زمانہ سمجھ لے اگر یہ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیز، کچھ پوائنٹ اٹھاؤں قرآن سے، کچھ باتیں نکالوں اور آپ کے دماغوں کی جھولیوں میں ڈالوں۔ اب دیکھیں آپ کتنا لینا چاہتے ہیں مجھے کیا پتا۔ نبی نے نماز نہیں پڑھی، نہ اذان، نہ اقامت، نہ سورہ حمد، نہ عبادت الہی۔ ابھی جائیں گے حضور اکرم مسجد پہنچیں گے، صحابہ کرام آئیں گے، اذان ہوگی، اقامت ہوگی، نماز کی صفیں درست ہوں گی، اقامہ صلاۃ ہوگا، نماز پڑھی جائے گی، مگر بعد میں پہلے پیغمبر سلام کر رہے ہیں۔ اور جو چاہو پیغمبر نے نماز کا آغاز ہی نہیں کیا جب تک اہل بیت پہ سلام نہ کیا۔ تو اب دیکھیے فرق سمجھ میں آ گیا، تمہاری نماز کب تمام ہوگی؟ دیکھیے انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تھوڑی سی چین سمجھ لیجئے، یہ پوری کائنات کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے۔ انسان کو گائے کے لیے بنایا۔ میں آیتیں پڑھ دوں اگر اجازت ہو؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ، 2 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 29 ارشاد ہوا خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں بنایا وہ تمہارے لیے۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ انسانوں سے۔ تو یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سیارے، یہ ساری کائنات، یہ یونیورس، یہ زمانہ، یہ جہاں، یہ کونین، یہ دارین کس کے لیے بنے؟ انسان کے لیے۔ تو ساری کائنات کس کے لیے کریٹ کی؟ انسان کے لیے۔ فار یو، تمہارے لیے بنائی، تم انسان ہو، ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا، سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، آسمان و زمین تمہارے لیے، لیکن تمہیں کس کے لیے بنایا؟ تو سورہ ذاریات 51 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 52 ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور شاید میں پہلے دن بیان کر چکا تھا کہ مردہ ہے وہ چیز کہ جو اپنے مقصد میں استعمال نہ ہو، وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ چیز کے لیے بنی ہے، اگر اسی میں یوز ہو رہی ہے
تو زندہ ہے، اور اگر یوز لیس ہے، یوز نہیں ہو رہی تو ڈیڈ ہے، وہی مردہ ہے۔ تو انسان وہی زندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات نہیں تھی، بات تو بڑی تھی۔ آپ ذرا سا غور کرنے کی کوشش کریں اس مرحلے پر۔ ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے۔ انسان کس کے لیے بنا؟ عبادت کے لیے۔ عبادتوں کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا کی معراج ہے؟ عبادتوں کی۔ نماز تمام کب ہوگی؟ نماز کمال کے کب پہنچے گی؟ نماز پرشباب کب ہوگی؟ تو جو چاہ رہا ہوں بھائی، میں نے حمد پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ میں نے رکوع کر لیا، نماز تمام ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ میں نے سجدے کر لیے، ہو گئی کمپلیٹ؟ نہیں ہوئی۔ پھر اب کیا چاہیے کہ تشہد پڑھ، تشہد بھی پڑھ لیا، اب کیا کروں کہ صلوات پڑھ، صلوات بھی پڑھ لی، ہو گئی نماز تمام؟ ابھی نہیں ہوئی۔ پھر کیا کروں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب تک محمد کو سلام نہ کر لے۔ کہاں ہے آپ؟ اللہ جانے کہاں ہو گیا، میں تو لے آیا۔ دیکھو، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلیمانی، آغا خانی، محرری، قادیانی، صحابہ، خلفاء، ذل الہی، بادشاہ، سلاطین، مفسرین، محدثین، راویین، جتنے بھی لوگ ہیں اس کائنات میں، فقہاء، مجتہدین، مقلدین، سب کے سب، ہر ایک کی نماز، نبی کی دین یا وہ کوئی بھی ہو، کتنی بھی بڑی ذات ہو، اس کی نماز ختم نہیں ہوگی، تمام نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی جب تک محمد کو سلام نہ کر لے۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی نہیں سمجھا؟ امت کے اور اہل بیت کے درمیان محمد ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امت وہ ہے کہ جب تک محمد کو سلام نہ کر لے تو اس کی نماز پوری نہ ہو، اور اہل بیت وہ ہے جب تک ان کو محمد سلام نہ کر لے۔ جب تک یا محمد سلام نہ کرے، فاطمہ سلام، علی آپ پر سلام، حسن آپ پر سلام، حسین آپ پر سلام، 6 مہینے، 3 مہینے، 9 مہینے، یہ سب روایتیں ہیں۔ آج تو 8ویں مجلس ہے، اب تو آپ میرے قریب آ گئے ہوں گے نا، میری گفتگو کا انداز سمجھ گئے ہوں گے۔ کون ہے مصطفیٰ بندے جن پہ محمد سلام کرے؟ غور کریے گا، اب میں قرآن میں لے کے چل رہا ہوں، یہ پیغمبر پر سلام کرنا کیوں واجب؟ اہل بیت کو سلام کرنا پیغمبر پر ڈیو کیوں ہے؟ وائی؟ کس لیے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بھائی پیغمبر تو سپریم پرسنالٹی ہے نا، سب سے بڑی ذات گرامی، اتھارٹی۔ پھر ساری دنیا محتاج ہے محمد مصطفیٰ کی، لیکن پیغمبر پر لازم، واجب، فرض، ڈیو اللہ نے یہ کیوں کیا کہ قل سلام علی الذین اصطفیٰ، ہم نے جنہیں مصطفیٰ بنا ان بندوں کو سلام کرو۔ اور محمد سلام کر رہے ہیں نماز سے پہلے، نماز کے بعد نہیں۔ اللہ کب کر رہے ہیں سلام؟ اچھا بتائیے، صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں؟ نہیں لگ تو نہیں رہا۔ ارے اتنی دھیمی آواز میں سلوات نہیں پڑھی جاتی۔ یہ آواز تو لوگوں کی ہوتی جو کئی کئی دن سے بھوکے ہوں۔ جوانوں والی سلوات پڑھنا چاہیے۔ سلوات میں کیا تک اب سنیے صاحب، کمال ہے۔ تو یہ پیغمبر پر ضروری کیوں ہے کہ سلام کریں، اور وہ بھی نماز سے پہلے؟ نماز پڑھیں گے مگر سلام ہے نماز سے پہلے، غور کریے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، اب میں آپ کو ایک آیت سنا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ پیغمبر سلام کیوں کر رہے ہیں۔ امت کو کوئی میسج دے رہے ہیں، اپنی سیرت کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں پیغمبر کہ دیکھو بھائی میری سیرت یہ ہے، اور تم پر واجب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی سیرت پہ چلنا،
ہر مسلمان پر واجب. تو میری سیرت دیکھو، یعنی محمد نے عمر میں ایک بار حج کیا تو مسلمان ہر سال کرتا ہے. ایک کام محمد نے ایک بار کیا حج، اور مسلمان قیامت تک بار بار ریپیٹ کرتا رہے گا. تو محمد کے عمل میں اتنا فورس ہے کہ اگر محمد ایک بار کر دے تو امت پر بار بار واجب ہوتا ہے. تو حج تو ایک بار کیا تھا، آپ بار بار کر رہے. تو جو عمل محمد نے بار بار کیا ہو، جو عمل بار بار کیا ہو، ریپیٹ کیا ہو، مکرر کیا ہو، جس کی تکرار کی ہو. سلام تو روزانہ کیا نا، ہر صبح میں سورج نکلنے سے پہلے سلام. اب سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں پیغمبر؟ کسی دعوت پہ جا رہے ہیں، پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، کہیں کمپنی دینے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے، یعنی بارگاہ الہی میں حاضری لگانے جا رہے ہیں. پھر بارگاہ الہی کیا ہے؟ کیسے پڑھیں گے نماز؟ ان کا نماز جیسے ہوگی، کدھر ہوگا محمد کا رخ؟ صحابہ کی طرف، خلفاء کی طرف، بیویوں کی طرف. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے نماز میں چہرہ ہوتا ہے، رخ ہوتا ہے کعبے کی طرف. تو رسول اللہ کہا کریں گے کعبے کی طرف رخ. نماز کب پڑھی جائے گی؟ اگر کعبے کی طرف رخ نہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ اب وہ کوئی بھی ہو، پیغمبر پر بھی ضروری ہے کہ کعبے کی طرف رخ رہے. اس رخ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں قصد، نیت. قصد کیا ہو؟ کعبے کا، کہ رخ ہے کعبے کی طرف تو قصد ہے نا. تو پتہ چلا کہ نماز پڑھی جائے گی کعبے کی طرف. اب پڑھوں آئے کیوں کرتے تھے سلام پیغمبر؟ مگر مجھ سے زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ کو، کس لیے کرتے تھے سلام؟ آیت سنیے اور دیکھ لیجیے جا کر. سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ، 24 نمبر سورہ، اور آیت نمبر 27 27ویں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا اور تسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، خبردار کسی غیر گھر کی طرف ارادہ اور قصد نہ کرنا جب تک گھر والوں کو سلام نہ کر لینا. جی، جب تک اس کے مالکوں کو، اس کے گھر والوں کو سلام نہ کر لینا. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آیت قرآنی ہے بھائی. کسی گھر کا قصد نہ کرنا، خبردار کسی گھر کی طرف رخ نہ کرنا. تو یہ تو امت کے گھروں کی بات ہو رہی ہے. جب تک ان گھروں کے مالکوں کو سلام نہ کر لینا. تو قانون بنا رہا ہے اللہ، نافذ کر رہا ہے رسول. تو کیا رسول ہی مخالفت کرے گا؟ تو رسول کو بھی تو نماز پڑھنا ہے کعبے کی طرف. تو کعبہ بھی تو کسی کا گھر ہے، تو جو گھر کے مالک ہے انہیں سلام کرنا پڑے گا نا. تو محمد نے 4 کو سلام کر کے بتایا کہ اللہ کے گھر کے مالک یہی ہے، مصطفیٰ یہی ہے. سلام پڑھنے محمد و آل محمد پر. بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا تھی نا، قصد کرنا تھا، نیت کرنا تھا. انٹینشن کیا تھا؟ یہ بتائیے مجھے، نماز میں انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ نیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ کہ میرا منہ کعبے کی طرف، اور قرآن کہہ رہا ہے کسی گھر کی طرف نیت نہ کرنا جب تک اس کے مالکوں کو سلام نہ کر لینا. تو اب سمجھا کہ جو بندے مصطفیٰ ہیں وہی بندے اہل البیت ہیں، جنہیں اللہ نے اہل بیت بنایا، اپنے گھر کا مالک بنایا، انہی کو مصطفیٰ بنایا، انہی کا استفا کیا، انہی کو سب سے بلند بنایا. اب ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا.
ان کی فضیلت، ان کی مرتبت، ان کی ذات اور ان کی رفعت اور ان کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور کل بھی عرض کیا تھا، اے بھائی نماز ہی کو لے لیجئے، کائنات انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے، عبادت کی سید و سردار اور معراج نماز. نماز ہوتی نہیں جب تک محمد پہ سلام نہ ہو، محمد کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی جب تک اہل بیت پہ سلام نہ ہو. اور جو کیجیے گا سلام ہے نا، غور کریے گا کس کے سلام. ارے بھائی نماز ہی کو ابھی تک نہیں سمجھا. نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پہ میں نے آج تک گفتگو نہیں کی، آج چاہتا ہوں میں گفتگو کر دوں، حقیقت نماز بتا دوں. نماز کیا ہے بھائی؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے بچپن سے مجلس سے سنی ہے بڑے بڑے علماء کو. آپ نے سنا ہوگا صاحبان امامہ کو، صاحبان فقہ کو، صاحبان شریعت کو، بڑے بڑے آیت اللہ کو آپ نے سنا ہے. ہر طرح کا آیت اللہ بھی سنا، آیت اللہ بھی سنی، سبھی سنے ہیں. خطیب، ذاکر. میری بات تو پہنچ رہی نا اب تک؟ ایسا تو نہیں کہ سروں کے اوپر سے جا رہی ہو، بتا دیا کہ کبھی آپ کا بھی وقت خراب اور میرا بھی خامخواہ ٹائم ویسٹ کر، اس کا کیا فائدہ؟ سمجھا دیا سائٹس دے دیا کیجیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں سے مجلس سنی. یہ بتائیے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں 17 رکعت روزانہ، 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب اور 4 رکعت عشاء، یہ قرآن مجید میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں. اگر آپ نے سن لی تو شاید زندگی بھر یاد رکھیں. میرا دل چاہ رہا کہ میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں. میں ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، زمانے کا کوئی بھی عالم اور اسلام کا کوئی بھی فرقہ اور اس کا کوئی بھی ذمہ دار یہ بات پروف نہیں کر سکتا کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے قرآن سے، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے قرآن سے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے قرآن سے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے. لکھا ہے کہیں؟ میں پورا قرآن کھول کے رکھ رہا ہوں، کوئی دکھا دے مجھے کس آیت میں لکھی ہے صبح کی 2 رکعت. آرڈر ہے صرف اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. پڑھنے کا وہ بھی نہیں، پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ نے. ابھی سمجھدار بیٹھے آپ. اگر قرآن میں اللہ یہ کہہ دیتا نماز پڑھو تو کوئی گڑبڑ ہو جاتی. مولوی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، خطیب کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ذاکر کہہ رہا ہے نماز پڑھو، شاعر کہہ رہا ہے نماز پڑھو، مبلغ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، مقرر کہہ رہا ہے نماز پڑھو، مجتہد کہہ رہا ہے نماز پڑھو، قاضی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، سب کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے نماز پڑھو، بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو. ہر جگہ سے ہم تو چاروں طرف سے یہی آواز سنتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں بھائی، سب کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. مجھے ایک آیت دکھا دو قرآن میں جس میں ہو کہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کی بات قرآن نے کہی نہیں. نماز کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو. پڑھنا اور ہے، قائم کرنا، ان دونوں میں فرق سمجھیے گا. یہ کیا بات بھائی اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ پڑھنا کوئی کمال نہیں، پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے. نہیں سمجھے؟ پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے. اور پڑھیے بہت نمازیں، قائم نہیں کر سکتا شیطان. نماز کا مطالبہ ہے قائم کرنا، یعنی جو نماز کی شرائط ہے ان شرطوں پر. اچھا چلو اس کو بھی چھوڑیے. 2 رکعت صبح کی کہاں لکھی ہے بھائی؟ اقیموا الصلاۃ پہ کدھر لکھا ہے 2 رکعت نماز؟ اقیموا الصلاۃ پہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا 1 رکعت ایک آیت میں ذرا سی تھوڑی سی ڈیٹیلز دی، تفصیلات دی. اللہ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. دیکھو بھائی ساری نمازوں کی حفاظت کرنا، اور مڈل صلاۃ جو نماز درمیانی اس کی اور اہمیت کے ساتھ حفاظت کرنا، یہ بھی کہا. مگر کہاں یہاں بھی 3 نمازیں یا 5 نمازیں تو سمجھ میں آئی، مگر کاؤنٹنگ کہاں ہے؟ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کساب ہمیں تو ملا نہیں. بھائی یہی تو بات ہے، اہل بیت کو چھوڑ کے جب قرآن پڑھو گے
जिन्हें अल्लाह ने वारिस बनाया था, क्या बात, अगर उन्हें छोड़ोगे तो ऐसे ही होगा ना, समझ में नहीं आएगा। होगा जी आप बताइए कुरान में 2 रकत नमाज कहाँ लिखी है? सुबह की 4 रकत कहाँ लिखी है? ज़ोहर और असर की 3 रकत कहाँ लिखी है? मगरिब की और 4 रकत कहाँ लिखी है? ईशा की। अहले बैत का दामन पकड़ के आओ तो मैं बता दूं, और जो जा रहा हूं मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूं, मैं बता दूंगा कि कुरान में लिखा है 2 रकत 3 रकत 4 रकत। अरे पढ़े लिखे लोग बैठे भाई, 5 वक्ता नमाज की जो वाजिब नमाजें हैं उनकी कैटेगरीज कितनी बताई अल्लाह ने? 3 कैटेगरीज, 3 है, किस्में 3 है। 2 रकत 3 रकत 4 रकत। 2 रकत 1 नमाज सुबह की, 3 रकत 1 नमाज मगरिब की, 4 रकत 3 नमाजें जोहर असर ईशा। ना कोई 1 रकत वाजिब है ना 5 रकत। तो जो कीजिएगा सारी नमाजें किस तरह है? 2 रकती नमाज वाजिब, 3 रकती नमाज वाजिब, 4 रकती नमाज वाजिब। तो पता है चला नमाज की 3 किस्में हैं। मैं आ रहा हूं ना अब तक। 2 रकत 3 रकत 4 रकत। अच्छा पढ़ क्यों रहे हो? का अल्लाह की बारगाह में जाएंगी, इन नमाजों को लेके कौन जाएगा? मौलाना साहब। नमाजें जाएंगी परवाज करके अल्लाह की बारगाह में, कैसे जाएंगी? तो रवायात में लिखा है कि फरिश्ते ले जाएंगे। तो फरिश्ते काहे पर ले जाएंगे? कपड़ों पर ले जाएंगे। तो जो चाह रहा हूं तो समझ में आया कि नमाजें जाएंगी फरिश्तों के परों पर, और हम पढ़ते हैं 3 ही नमाजें, 2 रकत 3 रकत 4 रकत। कहे पे जाएंगी नमाजें? फरिश्तों के परों पर। अब पढ़ो कुरान की आयत, अगर मजलिस समझने का सलीका आ गया हो तो समझोगे, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। और ले जाएंगे नमाजें फरिश्ते, कहे पर? हाथों में। कहा ले जाएंगे? मुट्ठी में दबा के, मुंह में दबा के। कहा ले जाएंगे? कपड़ों पर रख के। परवाज करेगी नमाज। तो जो चाह रहा हूं नमाज उड़ेगी तो कौन लेके जाएगा? तो फरिश्ते। और नमाजें हैं 3 तरह की, 2 रकती 3 रकती 4 रकती। जो कह रहे तो अब पढ़ुआ है सूरह फातिर 35वां सूरा पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फातिरिस समावाति वल अर्ज़। हमने उस अल्लाह के लिए जिसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, वजाइलिल मलाइकते जो चारा उली अजनहतिन मसना व सुलासा व रुबा, और जिसने फरिश्तों को बनाया इस तरह का कि 2 परों वाला, 3 परों वाला, 4 परों वाला। माशाल्लाह सुनने वाले को दूर बैठ जाए। माशाल्लाह तकबीर। भाई शहबाज बैठते थे करीब, अभी दूर बैठ गए। बात देखी जो मैंने कही है, ये कहीं रखी भी मिल जाएगी आपको। ये बात ऐसे क्रिया में सजेगी, ये मेहनत से मिलती है। फरिश्तों को 2 परों वाला बनाया, तो ये 2 परों वाले फरिश्ते का फंक्शन क्या करेगा भाई? 2 पर का परों ही पर तो नमाज ले जाता है, तो 2 पर 2 रकत ही जाएगी। फिर 3 पर वाला बनाया फरिश्ता, वो 3 रकत की नमाज को ले जाएगा। 4 परों वाला बनाया, वो 4 रकत की नमाज को। 1 पर वाला नहीं, 5 पर वाला नहीं। यहां से है 2 रकत 3 रकत 4 रकत। मैं तो समझता था कि आम में एक इनकलाब आ जाएगा, एक तब्दीली आ जाएगी। अब भाई असल में हम क्या है, हिंदुस्तान में पढ़ते हैं मजलिस, दिल्ली में, लखनऊ में, बम्बई में, कलकत्ते में, इधर उधर, और कभी कभी पाकिस्तान भी जाते हैं। तो ऐसा खामोशी का माहौल कहीं नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला कब्रिस्तान में बैठा हूँ, वफा के आने के लिए तैयार हूं। मजलिस जाकिर नहीं पढ़ता, सुनने वाले पढ़वाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आप सुनते माशाल्लाह। अब चलिए साहब, 2 रकत नमाज सुबह की, 2 रकत नमाज, 3 रकत नमाज मगरिब की,
بور تو نہیں ہو رہے نا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ اب چلیے نماز ہی پہ پہنچیے صاحب. ساری عبادتوں کا دار و مدار نماز پر. اب نماز جناب آدم کے دور میں نماز، جناب نوح کے دور میں نماز، جناب ابراہیم کے دور میں نماز. حضرت ابراہیم نے تو اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے بغل میں جب سکون پذیر کیا، اسٹے کیا ان کا، تو اللہ سے یہی کہا کہ پروردگار میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب بسا رہا ہوں. سورہ ابراہیم 14واں سورہ اور غالباً 35ویں آیت آپ لکھا ربنا انی اسکنت من ذریتی عند بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب بسا رہا ہوں، اور میں اس لیے بسا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. کائے کو قائم کرے؟ نماز کو قائم کرے. اسی لیے نا اولاد کیسے بسی تو قائم کریں گے نا نماز. تو ہر نبی کے دور میں نماز تھی، مگر اب آئیے اس سے بڑی بات نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ بیان کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد میں مجلس کو تمام کر دوں گا، میں کیفیت دیکھوں گا. تو جو چاہ رہا ہوں رسول اللہ فرماتے کانت الصلاۃ من زمن آدم الی زماننا ھذا مثنا مثنا. دیکھو نماز آدم کے دور سے اور میرے دور تک دو رکعت تھی. صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت. سن رہے کچھ؟ ہر نبی کے دور میں ڈبل 2 رکعت، 3 رکعت نہیں تھی، 4 رکعت نہیں تھی. غور کریے گا آدم کے زمانے میں 5 وقت کی 10 نمازیں، نوح کے زمانے میں 5 وقت کی 10 نمازیں، موسیٰ کے زمانے میں 5 وقت کی 10 نمازیں. یوں تو 50 نمازیں میں تھی، مگر ہر نماز تھی 2 ہی رکعت، نہ 3 رکعت نہ 4 رکعت. تو پھر یہ 2 کی 3 کیسے بنی؟ یہ 3 کی 4 کیسے بنی؟ محمد کے زمانے میں یہ ایڈیشن کیوں ہوا؟ یہ اضافہ کیوں ہوا؟ رسول کہہ رہے ہر زمانے میں 2 رکعت. تو سرکار سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے زمانے میں یہ نمازوں کی رکعتوں میں بڑھوتری کیسے ہوئی؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا اضیفت الصلاۃ توجہ چاہنا فی الظہر بولادت علی بن ابی طالب. ظہر کی نماز 2 رکعت کی 4 رکعت بن گئی. کیوں بنی 4 رکعت؟ کس لیے اضافہ ہوا؟ کہ علی کی ولادت کی خوشی میں، تاکہ علی کی یاد آئے. سلوات پڑھیے، سلوات باواز. فوجوں والی سلوات نہیں. یہ ہے اضیفت الصلاۃ فی الظہر بولادت علی بن ابی طالب علیہ السلام. ظہر کی نماز 2 کی 4 بن گئی، رکعتین 2 رکعت کا اضافہ ہوا. اضیفت الصلاۃ فی الظہر رکعتین 2 رکعتیں بڑھائی گئی. میں فاطمہ زہرا کی فضیلت آج شب جمعہ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں، غور کریے گا. مگر ایسے ہی نہیں، اب چاہیے سوچئے ظہر کی 2 کی 4 بن گئی تاکہ علی کی یادگار قائم ہو جائے. ہو گئی. پھر فرماتے فوزیفت الصلاۃ فی العصر بولادت الحسن علیہ السلام. رکعتین 2 رکعت کا اضافہ عصر کی نماز میں ہوا، حسن کی ولادت کی خوشی میں. اہل بیت آتے رہے، نمازیں پڑھتی رہے. اہل بیت آتے رہے، نمازیں بڑھتی رہی. 2 کی 4 ہوتی رہی. کہ فرماتے ہیں فوزیفت الصلاۃ فی العشاء رکعتین بولادت الحسین. عشاء کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ ہوا حسین کی ولادت کی وجہ سے. اور کریے گا لوگ کہتے ہیں نماز کے ذکر پر کچھ لوگوں کے چہرے سکڑ جاتے ہیں. دیکھیں کھل رہے سب، کسی کا بھی نہیں سکڑا.
اصل میں نماز اس وقت تکلیف بن جاتی ہے جب اہل بیت سے ہٹ کے بیان کی جائے، اور اہل بیت کی فضیلت بیان کر کے نہ بنا کے سارے چہرے کھل جائیں گے، سب خوش ہو جائیں گے۔ تو بھائی 2 رکعت کب پڑھی؟ جب علی پیدا ہوئے، ظہر 2 کی 4 ہو گئی۔ عصر 2 کی 4 کب ہوئی؟ جب حسن پیدا ہوئے۔ جی عشاء 2 کی 4 کب ہوئی؟ جب امام حسین پیدا ہوئے۔ وہ حذیفۃ الصلاۃ فی المغرب رکعۃ بولادۃ الزہرا، مغرب کی نماز میں 1 رکعت کا اضافہ ہوا جب فاطمہ پیدا ہوئی۔ کیا سنا آپ نے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اہل بیت میں کوئی چھوٹا بڑا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہم سارے محمد کبیرنا و صغیرنا سوا لا تفرقوا بیننا، ہمارا چھوٹا بھی ویسا بڑا بھی ویسا، ہم میں تفریق نہ کرنا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا دوم بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ کہاں جا رہا ہوں؟ تو جب ان میں فرق نہیں ہے، اور پھر فرق جانے دیجئے، اللہ نے اپنے نور کے جب 14 ٹکڑے کیے، 14 پارٹ اپنے نور کے جب ڈیویژن کیا، اس کو 14 ٹکڑوں میں بانٹا، 13 کو مرد بنایا، 1 کو عورت بنایا۔ فاطمہ اکیلی ہے مگر 13 کے برابر ہے۔ یہ ہے منزل۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور شریعت کے حوالے سے رسول اسلام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا مذہب عدل، جسٹس، آپ کا اللہ عدل، آپ کی شریعت عدالت پر مبنی، یہ کیا ہوا؟ حسن کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھ گئی، حسین کے نام پر 2 رکعت پڑھ گئی، علی کے نام پر 2 رکعت، اور فاطمہ کے لیے 1 رکعت۔ کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ ارے بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے اور ذرا سوچنے کی ہے۔ اس طرح مجھے اچھا لگتا ہے جب موبائل بولتا ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ تم نہیں بولنے، میں بول رہا ہوں۔ سلمان پڑھ محمد والے اور سمجھ لیا 74۔ اللہ نے 4 نمازوں میں ایڈیشن کیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ صبح کی نماز میں نہیں بڑھوتری کی، محمد کے نام کی نماز نہیں بڑھائی، اس لیے کہ اس کو اصل پہ رکھا، پتہ نہ چلتا کہ اصل نماز کیا ہے۔ اصل نماز 2 ہی رکعت تھی، باقی کی 4 نمازوں میں بڑھایا، 2 علی کے نام، 2 حسن کے نام، 2 حسین کے نام، 1 فاطمہ کے نام، 1 پروردگار اور 1 پروردگار کے حبیب، انبیاء کے سردار، 1 عدالت والے پیغمبر، بیٹوں کے لیے 2 رکعت، اور زہرا ماں ہے ام الائمہ، ان کے لیے 1 رکعت۔ علی اور فاطمہ کے لیے نبی کی حدیث، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کا کوئی مرد تھا ہی نہیں، تو ایکول ہے نا۔ تو جب علی کے لیے 2 بڑھائی تو فاطمہ کے لیے کیوں نہیں؟ آواز آئی بدتمیز، یہ بحث کرنا تھی تو زہرا کرتی، تجھے کیا حق ہے؟ وہ تو 1 رکعت کے پڑھنے پر خاموش ہے، مطمئن ہے، تو پریشان ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کرو؟ کہ زہرا سے پوچھ۔ اور میں نے زہرا سے پوچھا بی بی آپ 1 نماز پہ کیوں راضی ہے؟ 1 رکعت پڑھی۔ کہا میں ہوں بابا کی شریعت کی محافظ، نہیں سمجھیے گا، میں ہوں قانون قرآن کی رکھوالی۔ تو جو جا رہا علی مرد، حسن مرد، حسین مرد، میں خاتون، میں عورت، تو بی بی عورت ہے تو کیا ہوا؟ مرتبے میں تو برابر ہے۔ کہیں قرآن کا قانون سنو، یوصیکم اللہ فی اولادکم وللذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ اولاد کے بارے میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا 2 حصہ ہے اور لڑکی کا 1 گہرا۔
سنا کہ نہیں سنا؟ کیا بات کیا بات دیکھو جوش جوانی میں سننا، کیا بات ورنہ اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو روڈ پر سڑکوں پہ تو چہکے اور فضائل پر خاموش رہے، وہ جوانی جوانی نہیں۔ غور کریے گا کیا ہوا؟ بیوی کا میرا اللہ میرا رسول بابا اور میرے دین کی قانون کی کتاب قرآن، اور قرآن میں قانون بنا لا فی اسلام کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا دوہرا حصہ اور عورت کا گہرا حصہ۔ علی مرد تھے، حسن مرد تھے، حسین مرد تھے، ان کے لیے دو دو رکعت بڑھائی گئی۔ میں عورت ہوں، میرے لیے ایک رکعت بڑھائی۔ میں نے کہا بی بی ایک رکعت تو کم ہے، کلی کم ہونے سے کوئی پریشانی نہیں، مرتبہ دیکھو۔ اور جو چاہو جب 44 کلومیٹر چلے جاؤ گے تو ظہر کی 4 کی رکعت 2 رکعت رہ جائے گی۔ اور جو چاہو بلا کریے گا، جب 8 فرسخ کا فاصلہ طے کرو گے 42 کلومیٹر تو اب 4 رکعت نہیں پڑھو گے۔ اگر 10 دن سے کم کا قصد ہے اور مسافر ہو تو قصر ہو جائے گی، نماز قصر ہو جائے گی یعنی کٹ ہو جائے گی، 4 کی 2 رہ جائے گی۔ عصر کی نماز 4 کی 2 رہ جائے گی، عشاء کی نماز 4 کی 2 رہ جائے گی۔ علی والی گھٹ گئی، حسن والی ختم ہو گئی، حسین والی ختم ہو گئی، مگر کائنات میں کوئی مذہب مغرب کی نماز کو قصر نہیں کرتا۔ نہیں سمجھے؟ میں فاطمہ زہرا کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ کیا سنا علی والی نماز سے 2 رکعت علی کے نام پہ جو اضافہ ہوئی تھی وہ ختم، کٹ ہو گئی۔ بے شک حسین کے نام پہ جو اضافہ ہوا تھا وہ کٹ ہو گیا، حسن کے نام پہ جو اضافہ ہوا تھا وہ کٹ ہو گیا، اور فاطمہ کے لیے جو تھا اس کے لیے قانون بدل دیا، مغرب کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بڑھائی تو یہ بھی گئی تھی، اضافہ تو یہ بھی ہوا تھا، ایڈیشن تو یہ بھی تھا، یہ جو نہیں گھٹے گی۔ آواز آئی ارے گھٹا دیا، فاطمہ کی نماز نہیں گھٹائیں گے۔ پروردگار فاطمہ زہرا کے نام پہ جو رکعت رکھی وہ کیوں نہیں گھٹاتا؟ کب تہذیب بحث کرتا ہے، تو نہیں دیکھتا ہم جو لڑکی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ ہٹاؤ۔ قانون الہی ہے، قانون الہی جو لڑکیوں کو دے دیا جاتا ہے، یہ اللہ نے مسلمان کی آنکھیں کھولی ہیں کہ جو ہم دے دیتے ہیں فاطمہ کو واپس نہیں لیتے۔ کہاں جا گیا؟ بات کہاں پہنچ گئی؟ اللہ نے قدرت نے، توحید نے، جلال نے، رب العزت نے، قادر مطلق نے بدتمیز مسلمان کے رخ پر تماچا مارا ہے کہ جب ہم دے کے واپس نہیں لیتے تو تمہیں کیا حق ہے کہ فاطمہ سے فدیہ کو واپس لے لو؟ کیا حق ہے تمہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ منزل حق زہرا واپس نہیں لیا جاتا۔ اللہ بھی دے کے واپس نہیں لیتا، رسول بھی دے کر واپس نہیں لیتے، تو فدیہ کیوں واپس لے رہے ہو بھائی؟ شہزادی کو جو دے دیا جائے اللہ کے گھر کا قانون ہے، واپس نہیں ہوگا۔ ابھی لے بھی رہے تو کس طرح؟ جھوٹ باندھ کر رسول پر۔ عجیب تماشا
کے لیے وقت تمام ہو گیا، اب تو نہیں موقع، منزل ہے نہیں لے سکتے واپس. اہل بیت میں فاطمہ زہرا کی منزل قطب کی ہے. ایکسس کمان، اللہ اکبر. میخ وہ جس پر چکی گردش کرتی وہ کی عصمت کی روح اور جان ہے فاطمہ زہرا. حدیث قدسی پڑھی، ساری کائنات پہ نظر ڈال کے اللہ نے کہا محبت میں پیغمبر کو دیکھ کر لولا لما خلقت الافلاک، محمد اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. اور اس کے بعد کہا لولا علی لما خلقتک. اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا. وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو محمد نہ تمہیں پیدا کرتا اور علی نہ تمہیں پیدا کرتا. یہ حدیث قدسی ہے. فاطمہ کو جانے رسالت و امامت بنا دیا، جانے رسالت و ولایت بنا دیا. اور چونکہ جان بنایا تھا، کائنات کی تخلیق کا سبب بنایا تھا، تو تخلیق ہی کا سبب نہیں بنایا، بقا کا بھی سبب بنایا. اگر فاطمہ حسن و حسین و زینب و کلثوم کو پال کر پروان چڑھا کر اسلام کے حوالے نہ کر دیتی تو تخلیق میں کوئی نہ بچتا. کربلا کا کرم ہے، رحم ہے، کربلا کی مہربانی ہے، لطف ہے تخلیق پر، کائنات پر. کائنات رہتی نہیں، وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے. کائنات کی تخلیق باقی نہ رہتی، کائنات اپنی جگہ سے ختم ہو جاتی اگر فاطمہ زہرا کرم نہ فرماتی، اگر زہرا کا لطف نہ ہوتا. آپ سمجھ رہے ہو، کربلا ہونے کے بعد بھی کائنات باقی نہیں. کیوں نہیں؟ زہرا نے صبر کیا، بددعا نہیں کی. اگر بددعا کر دیتی، کمال ہے. زہرا کی بیٹیوں کے سر سے چادر اتر جائے، شیطانیوں کے بازوؤں میں رسن بن جائے، 72 گھنٹے کی بھوک اور پیاس. آج 7 محرم تمام ہو گئی، ابھی آپ سوچ رہے رونے کے لیے، 2 ہی دن تو باقی رہ گئے ہیں. یہ عبادت انجام دینے کے لیے فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں اپنے اشکوں کا نذرانہ چڑھانے کے لیے اب کل 2 ہی دن تو آپ کے پاس ہے. کل کی رات اور پرسوں کی رات شب عاشور کیا رہ جائے گا؟ اگر نہیں رو پائے تو سال بھر اور زندگی بھر آپ کو احساس رہے گا، افسوس رہے گا. میں گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، خدا کے لیے پوری مجلس خاموش رہ جایا کرو، مگر مصائب کے موقع پر شرمایا نہ کیجیے، روتے ہوئے نہ شرمائیے. آواز نکلتی ہوئی اچھی لگتی ہے اللہ کو، فاطمہ کو، زہرا کو، اہل بیت کو. آج ہم 7 محرم کے اس موقع پر جب تمام ہو رہی ہے، رات گزری جا رہی ہے، آج ایک مخصوص غم برپا کرتے ہیں. ایک یتیم کا غم، ایک 13 برس کے شہزادے کا غم. 10 برس پہلے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا. قاسم نوشاہ کا غم. کون ہے قاسم؟ جانتے ہو قاسم کی والدہ؟ قاسم کی والدہ کا نام ہے ام فروا. ام فروا کے لیے جب میں نے روایت میں پڑھا تو مجھے یہ ملا کہ جناب قاسم کی والدہ بہت باحیا خاتون تھی، بہت شرم والی بیوی تھی. توجہ کریں، اتنی شرم اور اتنی حیا دامنگیر رکھتی تھی جناب قاسم کی والدہ کو کہ کربلا اور امام حسن کی شہادت میں 10 سال کا فاصلہ ہے. 10 سال کی طویل مدت میں جناب فروا کبھی حسین کے سامنے نہیں آئی. سن لیا کچھ؟ بیوہ کو زندگی گزارنا کتنا کٹھن ہوتا ہے. اللہ کسی کو یہ درد نہ دے، یہ غم نہ دے. اور جو غم والے ہیں، جو صاحبان حاجت ہے، اور جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
خاص طور سے عبد الغنی صاحب مشرف صاحب بیمار ہیں، ان کو صحت عاجلہ اور شفائے عاجل عطا فرما پروردگار۔ عجیب ہے 10 برس میں کبھی امام حسین کی بارگاہ میں جناب فروا آئی نہیں، لیکن جب کربلا میں 2 محرم سے 9 محرم آ گئی، آدھی رات گزر گئی، اور آدھی رات گزرنے کے بعد بیٹا ماں کے پاس آیا، یتیم بچہ ہے، قدموں کو پکڑ کے ماں کے سر رکھ کے پیروں کے اوپر کہتے ہیں اماں۔ کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا چچا نے سب کا نام لیا ہے شہیدوں میں، میرا نام نہیں لیا، کیا کل میری قربانی قبول نہیں ہوگی؟ کیا کل مجھے موقع نہیں دیا جائے گا؟ جناب فرمانے کا نہیں بیٹے، کل تو آل محمد کی قربانی کا دن ہے، کل تو ہر ماں اپنا نذرانہ پیش کرے گی، قاسم تم بھی جاؤ گے؟ ایک بتا کا جاؤ اپنے چچا کے پاس جاؤ، پھر گزارش کرو جا کے۔ قاسم آئے اور بیٹھے، کہا چچا مجھے نہیں دیجیے گا مرنے کی اجازت۔ امام حسین نے قاسم کے چہرے پہ دیکھا، پیشانی کا بوسہ لیا اور ایک جملہ کہا، کفا کا بے ابی کا شہادت، بیٹے تمہارے لیے تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے، 10 سال سے تم یتیمی کی زندگی گزار رہے ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ میرا نانا یتیموں کا بڑا احترام کرتا تھا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، ان آوازوں پر اللہ رحمت نازل کرے۔ امام زمانہ دیکھ کے کیا مسرور ہو رہا ہے، غور کریے گا، بیٹھا ہوا ہے بچہ۔ قاسم تمہارا یتیم ہونا ہی تمہارے لیے بہت کافی۔ جناب قاسم آئے اور آنے کے بعد کہا اماں میرا چچا مجھے اجازت نہیں دیتا، مرنے کی اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے کہ قاسم تو یتیم ہے، تیرے باپ کا غم تیرے لیے کافی۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، اہل بیت عبادت میں مشغول ہوئے، جناب فروا امام حسین کے خیمے کی طرف چلی، اور جیسے خیمے کے دروازے پر آئی تو امام نے محسوس کیا سایہ، تو نماز اور عبادت کے درمیان سے آواز بھی من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ تو لرزتی اور کانپتی ہوئی آواز سے بی بی نے کہا امام وقت آپ کی کنیز۔ میرے مولا نے آواز کو پہچانا، مسند پر کھڑے ہو گئے، مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے بھابھی اندر تشریف لائیں، خیمے کے اندر آئیے، اتنی رات میں خیمے کے باہر کیوں؟ جناب فرما امام حسین کے خیمے کے قریب آئی، اندر آئی اور بیٹھ گئی۔ امام نے کہا کیسے آئی بھابھی؟ 10 برس کی مدت میں کبھی آپ نہ آئی، آج جو تشریف لائیے، کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ ارے کھڑی ہو گئی اور روتے روتے کہا فاطمہ کے لال گواہ ہے نا، میں نے 10 برس میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، مگر میں آج مانگنے آئی ہوں۔ کہا بھابھی کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا یہ سمجھ لے آج علی کے بیٹے سے فاطمہ کی بہو اپنے بیٹے کی شہادت مانگنے آئی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی الحسین، حسین نے اجازت دی۔ یہ شب عاشور کی بات ہے، صبح آئی، اب میں زیادہ نہیں پڑھوں گا مجلس، ابھی ذریعہ آئے گی، ابھی علم آئے گا، ساری چیز۔ جناب قاسم کا سن ہے 13 برس، لم یبلغ الحلم، یہ سن شعور کو نہیں پہنچے ہوئے، 13 برس کے جناب قاسم۔ اب کمال ہے، صبح ہوئی، آل محمد کی قربانیاں شروع، چاہنے والوں کی شہادتیں شروع، ایک ایک لاشا گرتا رہا، حسین لاتے رہے۔ کہاں لائے؟ گنگے شہیدہ میں لائے، ہر لاشے پر زینب نے ماتم کیا، جس کا بھی لاشا آیا، چاہے ہر کا لاشا یا ہر کے بیٹوں کا لاشا، زینب ایسی ہوئی جیسے اپنا رشتہ دار ہے، علی کی بیٹی نے سب پر ماتم کیا۔ آخر وقت میں جب قاسم چلے تو 13 برس کا سن ہے نا، رکابیں کاٹ کے چھوٹی بنائی گئی ہیں، گھوڑے پر بٹھایا ہے قاسم کو، اور کہا خدا حافظ۔
कासिम सिद्धा ने हमला किया तो अली का पोता था ना, अब्बास का शागिर्द, मैमने को मैसरे पे उलट दिया, मैसरे को मैमने पे उलट दिया, कलबे लश्कर में गुजरा है और लश्कर को ऐसे उठा लिया जैसे अली ने बाबे खैबर। एक चीख और पुकार थी, कासिम की तलवार चल रही थी, उमर सामने गा रही है अली का शेर है, एक एक करके नहीं मार सकते, चारों तरफ से घेर लो। फरवा के लाल को शाम के बादल ने घेर लिया। कासिम वार के जवाब वार से देते रहे, हमले करते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन आखिर में एक बार ऐसा लगा तो जो चारा आप कहेंगे साहब कासिम थे क्या, कितने खूबसूरत, कितने हसीन, कितने जमाल वाले थे यूसुफ। रवायत पढ़ू, साहिब रियाज कुर्स भी लिखते हैं, अल्लामा दरबंदी भी लिखते हैं, अजरारुल शहादत में भी है और दूसरी किताबों में भी है, अरबाब मकातिल ने भी लिखा। तो जो चाह रहा हूं, जब कासिम घोड़े पे थे और घोड़े के ऊपर डगमगा रहे थे और वार कर रहे थे, तो एक जालिम लंबा नेजा लेके चला कि कासिम को नेजे पर लेकर घोड़े से गिरा दे। तो लश्कर यजीद से एक बूढ़े ने वो नेजा पकड़ लिया। सुनोगे आप रोई ना रोए, मगर रवायत है लश्कर यजीद के एक बूढ़े ने नेजे को पकड़ के जो जुमला कहा वो सुन ला, अरे इसे ना मारो, ये चांद जैसा बच्चा। मातम करने वाले भी अगर मसैद के वक्त आ जाया करे तो रौनक में इजाफा हो सकता है। हमारी मातमी संगत अगर आ जाया करे तो गिरिया में इजाफा हो जाता है ना। अल्लाह उनके तौफीकात में इजाफा करे, बड़ा मर्तबा है मातम करने वालों का। मगर भाई मसैद के वक्त आ जाया करे। हजरत कासिम की तरह जब नेजा चला तो जालिम ने कहा पकड़ कर, अरे इसे ना मारो, ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है। सोचो जब जालिम की नजर में ऐसा होगा तो माँ की नजर में कैसा होगा, चचा की नजर में कैसा होगा। अजरुल अल्लाह पर इतना कहना था कि चारों तरफ से जालिम टूटे, कासिम गिर पड़े। कासिम के लाशे के लिए अब इमाम ज़माना कहते हैं क्या गुजरी ज़ियारत नाइया में, सलाम हो मेरा मेरे दादा उस शहीद पर कि जिसकी इधर की पसलियां इधर आ गई, दानी तरफ की पसलियां बाई तरफ और बाई तरफ की पसलियां दानी तरफ। किसी ने पूछ लिया माना ये पसलियों में तब्दीली कैसे हो, इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े उधर, मैंने खत्म की मंजिल। अभी आप जहांगीर साहब से सुन रहे थे जाकिर अव्वल से कि जैसे कासिम का लाशा पामाल हुआ और घोड़ों की टापे पड़ने लगी तो जबान से आवाज निकलती थी, या अम्मा अदरिकनी, या अम्मा अदरिकनी, चचा में मारा गया, मेरी मदद को पहुंचो। इमाम हुसैन जब पहुंचे तो मुंह पर मुंह रख दिया और कहा बेटे बड़ा मुश्किल है चचा पर, तुम पुकारो चचा मदद न कर सके। ये करने के बाद आपने अपनी आबा उतारी और आबा उतार के लाशा रखा। आपने सुन लिया, आपने गौर नहीं किया, आबा उतारी लाशा रखा, क्या मतलब? असल में लाशा बिखर चुका था। जनाबे कासिम कासिम नहीं थे, तकसीम हो गए थे। आपका बदन बिखर चुका था टुकड़ों में। इमाम हुसैन ने एक एक टुकड़ा गोश्त का टुकड़ा उठा उठा कर अबा में रखा, खबा में रखा। अब आखिरी जुमला है फिर मसाइल का, और ये कह के गठरी बनाई और पुष्ट पे रखी और खैमे की तरफ लेके चले। जैसे ही चले तो कदमों की आवाज आई और जो मुड़ के देखा तो आवाज आ रही थी, भैया जरा ठहरो, अरे हसन आ गया, ये कुछ टुकड़ा रह गए, अरे मेरा लाल कासिम हुसैन बैठ गए, ए मेरे भैया, ए हसन मुश्तबा, कासिम का पुरसा लो, यतीम का पुरसा लो, ये ज़ैनब का भतीजा, ये फरवा का लाल, ये मजलूम, वाह हुसैन।